معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ عالم۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دو حق کو ذکر کیا ہے، ایک تو کہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور دوسرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، ہو بہو وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے اس میں انکار ہے، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ میں کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یعنی الا اللہ میں اس بات ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود حقیقی۔ معبودان باطلہ تو بہت ہیں۔ یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہی بیان فرمایا، ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، دوسرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر توحید نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے اور ایک جان کر کے اس کی عبادت کرنی ہے، یہی چیز مطلوب ہے۔ بہت سارے لوگ آج دنیا کے اندر دیکھیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے بہت عظیم حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں یا اس کی ربوبیت میں یا اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو یہاں اب بندوں کا حق اللہ پر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہ دے۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبْ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اسے عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ رب العالمین عذاب نہ دے، یہ بندہ اللہ کے اوپر واجب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جبر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو یہاں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ لطف ہے، یہ کرم ہے کہ ایسی صورت میں کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو اللہ کے اوپر اس کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب نہ دے۔ کوئی بندہ اللہ کے اوپر یہ لازم نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین فلاں کو عذاب نہ دے، اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ ایک حساب سے یہ سمجھ لے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین، اس کا حق اللہ کے اوپر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے۔